اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے سورہ مزمل سے جادو جنات نظر بد کیسے ختم کیا جائے۔ سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت، رفعت، منزلت، دبدبہ، شہرت، تسخیر، ٹھیک ہے، عافیت، سکون اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتوں کا مجموعہ رکھا ہوا ہے۔ اور سورہ مزمل ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس کو کھلا پڑھے، اس کی الگ ترتیب ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑی تعداد میں ایک مخصوص وقت اور مخصوص جگہ کے اوپر پڑھیں تو پھر اس کے انوارات، برکات اور اس کی تجلیات جو اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر کھولتے ہیں اور نوازتے ہیں وہ بہت لاجواب چیزیں ہیں۔ اور یہ جو عمل آج بتا رہا ہوں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب تاثیر اور طاقت رکھی ہے۔ سورہ مزمل سے میں نے بہت عرصہ دوستی رکھی، بہت وقت اس کو پڑھے، اتنا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو طاقت اور تاثیر ہے اور اس کے اندر جو اللہ نے اپنا ایک نظام چھپایا ہوا ہے وہ ان گناہگار آنکھوں نے مشاہدہ یعنی کھلی آنکھ سے دیکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے خواب میں، نہیں، خواب میں بھی بہت ساری چیزیں دکھائی ہیں لیکن اپنی کھلی آنکھوں سے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں، اس کی طاقت اور اس کا دبدبہ۔ مجھے یاد ہے کہ ابتدائی وقت کے اندر مجھے بہت ساری جگہ پہ گھما کے تو کوئی بھی بندہ میرا ہاتھ نہیں پکڑ رہا تھا، یعنی جو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں جس راستے کی تلاش میں تھا یا جو چیز میں حاصل کرنا چاہتا تھا، کوئی بھی بندہ کسی مسلک کا وہ ایک نمبر چیز نہیں بتا رہا تھا، حتیٰ کہ بعض تو ایسوں کہ اب میں ان کے شکوے بھی نہیں کرتا، بول چکا ہوں ان سب کو، بڑی بڑی رقمیں لے کے بھی انہوں نے کچھ حاصل وصول نہیں ہوا، بڑی ڈیمانڈیں ان کی تھی وہ پوری کی ہیں، ان ڈیمانڈ سے مطلب پیسہ ہی تھا اس دور کا، اور اس وقت پیسے کی بہت ویلیو تھی، آج تو ویلیو نہیں ہے، آج تو لاکھ 2 لاکھ روپیہ کی کچھ حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اس وقت اتنے پیسے کی بہت بڑی ویلیو تھی، یعنی آج سے 24 سال پہلے کی میں بات کروں۔ لیکن اتنا پیسہ دینے کے باوجود بھی بندے عمل کروا دیتے تھے، حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا تھا، کیوں؟ اس عمل کے اندر بعد میں پتہ چلا نقص تھے اور وہ انہوں نے خود نہیں کیے ہوئے تھے۔ تو اس وقت پھر میں نے ایک جگہ دیکھ لی، اللہ تعالیٰ نے دکھا دی، تو پھر میں نے سورہ مزمل شروع کر دی، اور اتنی پھر پڑھتا تھا کہ میں 24 گھنٹے آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف سونے میں، نماز کے اوقات، کھانے کے اوقات اور جو آپ کی اپنے کچھ نجی معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سورہ مزمل تو نہیں پڑھتا تھا، باقی جو میرے اوقات ہوتے تھے، مثلاً اس دوران میں درس و تدریس بھی کرتا تھا، تب بھی پڑھتا رہتا تھا، کلاس میں اکثر جب موقع مجھے ملا تو میں پڑھنا شروع کر دیتا تھا، چلتے پھرتے میں بہت پڑھتا تھا، سفر میں تو میں سورہ مزمل ہی اکثر پڑھتا تھا۔ اور سورہ مزمل کی یہ خاصیت ہے، آپ جیسے ہی سورہ مزمل شروع کریں گے آپ کے سفر شروع ہو جاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی کہاں جانا کبھی کہاں، یعنی آپ کے مسلسل سفر شروع ہو جاتے، یہ سورہ مزمل کی خاصیت ہے۔ اور اس میں نے ایک بزرگ تھے عامل، وہ مجھے کہتے تھے کہ میں سورہ مزمل سے ایسی تسخیر چاہتا ہوں کہ بیٹھ کے میرے پاس ہلکا ہے، میں نے کہا کبھی بھی نہیں لگے گا، اس کی وجہ کہ سورہ مزمل کا عامل کبھی بھی ایک جگہ ٹک نہیں سکتا، یہ گھومتا رہتا ہے۔ اور یہ میرے ذاتی مشاہدے کہ میرے اتنے سفر ہوتے تھے کہ اس دوران اللہ کا شکر ہے، یعنی سفر بھی بہت شوق سے کرتے تھے، پھر اس وقت کرائے اتنے نہیں ہوتے تھے تو بندہ چلا جاتا تھا کبھی گھومنے کے لیے ادھر، پھر سسپائی ہوتی تھی، آج سے 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 20 سال تقریباً، یعنی 2000 میں نے یہ شروع کی تھی 2002 میں
یا ایک اینڈ میں، ٹھیک ہے، اور 5 تک میں مسلسل اس کو پڑھتا رہا ہوں، 2005 اینڈ تک، اور بہت بڑی تعداد میں اس کو پڑھتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں رہتا تھا، اکثر جو ہے نا ادھر۔ اس کے بعد پھر میں نے جانا، یہ سورہ مزمل بھی چھوڑی، اور پھر میں نے جانا بھی چھوڑ دیا، اب نہیں جاتا ادھر ادھر۔ تو اس لیے سورہ مزمل کا جو آج عمل بتانے لگا ہوں، یہ ایک وقت ایک جگہ مقرر کر کے مختصر سی یعنی تعداد بتاؤں گا، اور بہت آسان سا طریقہ بتاؤں گا۔ آپ یہ کر لیں تو جو چیزیں میں نے پیچھے بیان کی ہے وہ ساری کی ساری آپ کو حاصل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک وقت الحمدللہ وہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان جہاں سے گزرتا ہے نا، وہاں بھی اگر شیطانی نظام ہو اور شیطان کا پھیلا ہوا کوئی جال ہو تو اللہ اس کو توڑ دیتے ہیں، اتنی اس کی تاثیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز جب بھی پڑھیں، جس وقت بھی پڑھیں، جب سے مطلب بعض لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں، بعض تھوڑی دیر سے پڑھتے ہیں، تو اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ جوڑیں۔ عشاء کی نماز کے بعد ایک جا نماز یا ایک رومال رکھ لیں، تاکہ اگر آپ نے دائیں بائیں بھی موو ہونا ہے تو وہ چیز آپ کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے عشاء کی ساری نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ صلاۃ الحاجت کی، نفل 2 ہی ہیں، نیتیں بہت ساری کر لیں، حاجت کی، توبہ کی، استغفار کی، معافی کی، یہ ساری نیتیں کر لیں۔ نیتیں کر کے اور اس کے بعد آپ سورہ مزمل یعنی نیت کر کے 2 نفل پڑھیں گے، نفل پورے عام جس طرح روٹین میں نفل پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنے۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے، کوئی بھی اور درود شریف نہیں پڑھنا، صرف درود ابراہیمی 11 دفعہ پڑھنا، اور اس کے بعد آپ نے صرف 11 بار سورہ مزمل پڑھنی۔ اچھا، سورہ مزمل 11 بار پڑھنی کس طریقے سے؟ کیا سورہ مزمل پوری 11 دفعہ پڑھنی ہے؟ نہیں، بلکہ آپ نے 10 دفعہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یہاں سے شروع کریں گے تو وکیلا تک 10 دفعہ پڑھیں گے، یعنی یہاں سے شروع کریں گے اور وکیلا کے اوپر 10 دفعہ پڑھیں گے۔ اچھا، جب آپ نے پہلی دفعہ پڑھنا ہے وکیلا تک، پھر دوسری دفعہ وکیلا، تیسری دفعہ، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں اور 9ویں اور 10ویں۔ جب آپ 10ویں دفعہ وکیلا تک پہنچیں گے تو اب 11ویں دفعہ اپنے سورت شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 الفاظ صرف 9 دفعہ پڑھنے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ یا حفیظ، یا رقیب، یا ممیت۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، یا حفیظ، یا رقیب، یا ممیت۔ یہ ہر دفعہ نہیں پڑھنے، یہ جب 10ویں دفعہ آپ وکیلا پہ پہنچ جائیں گے تو ان 3 الفاظ کو 9 دفعہ پڑھیں۔ اب آپ سورہ مزمل کو ابتدا سے آخر تک 11ویں دفعہ پورا کر لیں، بس۔ اب یہ آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں، دعا کریں اور ہاتھ چہرے پہ پھیر کے اعتماد سے اٹھ جائیں۔ 41 دن تک اس عمل کو کرتے رہیں۔ اس دوران اگر آپ اپنے ساتھ کوئی چیزیں رکھ لیں تو وہ بعد میں علاج میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ذاتی طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ جو پنک نمک ہوتا ہے، چاٹ نمک جسے کہتے ہیں، سالٹ، ٹھیک ہے، اکثر یہ بھینسوں کو استعمال کروایا جاتا ہے، یعنی جانوروں میں یہ اکثر استعمال ہوتا ہے، انسان بہت کم استعمال کرتا ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں جو چکی سے پسوا کے اس کو، تو وہ اگر پسوا کے اگر اپنے پاس رکھ لینا، بالکل باریک نہیں کرنا، اس کی ڈلیاں بنوا لینی، تو وہ 1-2 کلو اگر اپنے سامنے رکھ لیں، زیتون کا تیل رکھ لیں اور پانی کی بوتل رکھ لیں۔ اگر زیتون کا تیل نہیں تو پھر خالص تیل سرسوں کا نکال کے بڑی بوتل بھر کے تو اپنے سامنے رکھ۔ اگر یہ آپ دم کر لینا 41 دن اس پہ، تو پھر کمال چیز ہے یہ، آپ خود بھی گھر میں اپنے بچوں کو استعمال کر، اور پلس جس بندے کو بھی دیں گے، جو دوست وارہ کو دیں گے کہ یہ استعمال کرو، اس کے گھر میں جادو، جنات، نظر بد، بیماری اور جس قسم کی بھی مسائل ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان سے اس کو نکالنا شروع کر دے گی۔ اور وہ جیسے وہ چیزیں کل استعمال کرے گا، مثلا پانی میں پانی دے دیں اور پانی ملا کے اس کو استعمال کرے، نمک میں اور نمک ملا لے، اس کو پیس لے اور وہ کھانے میں استعمال کرے، اور تیل لگانے میں استعمال کرے، جسم کے مختلف حصوں میں اور بالوں میں، داڑھی میں لگائے، پھر غسل کر لیا کرے، بس۔ پھر اور اس کے بعد جب یہ آپ 41 دن کر لیں تو پھر روزانہ
ایک دفعہ سورہ مزمل اس طرح پڑھ لیا کریں، پہلے ایک دفعہ وکیلا تک پڑھیں، پھر دوسری دفعہ پوری صورت پڑھ لیں، یعنی 2 دفعہ سورہ مزمل، کیونکہ اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو 2 کی عدد سے پڑھا کریں ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب 11 بھی دیکھیں نا، 11 1 1 2 بنتا ہے، ٹھیک ہے، 11 کا جو عدد ہے نا وہ 2 ہی بن جاتا ہے، 1 اور 1 2، تو اس لیے 11 ہی دفعہ پڑھنی ہے، جو ترتیب میں نے پیچھے بتائی ہے وہ جو، یعنی 10 دفعہ وکیلا اور 11ویں دفعہ پوری سورہ مزمل۔ اس عمل کو کریں، پھر انشاءاللہ العزیز دیکھیں کہ آپ کے اندر کیسی جاندار اور شاندار زندگی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں۔ اس میں آخر میں ایک ریکویسٹ کر دیتا ہوں، عمل تو مکمل ہو گیا، ایک تو میری ہر بندہ نا اس کے نیچے لکھتا ہے کہ مجھے اجازت دے دے، آپ سب کو میرے عمل کی اجازت ہوتی ہے، جو میں چیز یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہوں اس چیز کی 100% ہر بندے کو اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ہر بندے کا کام ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے، اس کا اخلاص کیسا ہے، اس کی محنت مجاہدہ کیسا ہے، بس اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے، ٹھیک ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب قسم کی نظام میں منتقل کر دیا وظائف سے، تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا، بس یہ رب کا فیضان ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نظام متوجہ کرتے تھے۔ تو اس کو یقین کے ساتھ تسخیر خلائق کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے نیت کر کے آپ اس کو کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیسی عجیب تاثیر اور طاقت رکھی ہے۔ وہ طاقت اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ساری امت کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔